رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باتیں میرے حضور کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلسلہ ایک مرتبہ پھر لے کر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنیں گے۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ، آپ کے مختلف ناموں کے حوالے سے ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ مزید نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنیں گے، اور اس میں جو علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں سے کچھ باتیں ہم بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک نام علماء نے الاکلیل ذکر کیا ہے۔ الف لام، اس کے بعد الف جس کے نیچے زیر ہے، پھر کاف، پھر لام، پھر یا اور پھر لام۔ الاکلیل، اکلیل عربی زبان میں تاج کو بولتے ہیں، یعنی جو تاج پہنا جاتا ہے، جسے بادشاہ یا بڑے بڑے افراد جو تاج پہنتے ہیں، اس کو اکلیل بولا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو تاج اس حوالے سے کہتے ہیں کہ وَهُوَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاج الانبیاء، یعنی آپ علیہ السلام تمام انبیاء کے تاج ہیں۔ یہ بطور لقب آپ علیہ السلام کا نام ہے، اور ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ذاتی نام یہ دو ہیں، احمد اور محمد، جبکہ دیگر جو آپ کے نام ہیں وہ آپ کی صفات کے اعتبار سے، آپ کی خوبیوں کے اعتبار سے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو چونکہ جس طرح ایک تاج کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ سر کے سب سے اوپری حصے پر ہوتا ہے، یعنی جسم کے سب سے اوپر والے حصے پر ہوتا ہے، اور وہ جس قدر خوبصورت ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے، اور اس کو سب سے بڑھ کر اہمیت دی جاتی ہے، اسی لیے اس کو سر کے اوپر سجایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات یقیناً وہ ذات ہے کہ جو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں ایک الگ اور علیحدہ مقام رکھتی ہے، اور سب کے آپ تاج ہیں، سب سے آپ بڑھ کر ہیں۔ اچھا، تاج جو ہوتا ہے اس کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے کے پورے سر کو گھیر لیتا ہے۔ تاج عام طور پہ یوں نہیں کہ چھوٹا سا رکھ دیا جائے، تاج جو بنایا جاتا ہے یہ پورے سر کو گھیرنے والا ہوتا ہے۔ تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الاکلیل کہنے کی، یعنی تاج کہنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ تمام کے تمام اشیاء کو، تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ہر مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تمام انسانوں کی طرف بھی آپ رسول بنا کر بھیجے گئے، جنات کی طرف بھی، ملائکہ کی طرف بھی، ہر شے کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ کائنات میں ہر ایک پر آپ کی رسالت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ ارشاد فرمائیے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ فرمائیے کہ اے لوگو میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو تمام کے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ جو بشارت سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی چونکہ رسالت یہ تمام کی تمام مخلوق کو عام ہے، حدیث پاک میں ہے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کی رسالت نے، آپ کی نبوت نے چونکہ تمام چیزوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، جس طرح تاج یہ سر کو گھیرے میں لے لیتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ نامی ذکر کیا گیا کہ آپ علیہ السلام یہ الاکلیل یعنی تاج ہیں اور تاج الانبیاء ہیں، اور آپ علیہ السلام کی جو رسالت و نبوت ہے یہ تمام کے تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے، جس طرح کہ تاج یہ سر کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور مبارک نام یہ ذکر کیا گیا ہے الامان، الف لام، اس کے بعد الف، پھر میم، پھر الف، پھر اس کے بعد نون، الامان۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے
ہر ایک کو امان ملا ہے اور ہر ایک کو اس سے امان ملے گا، یعنی امن ملے گا اور اطمینان حاصل ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امان کہا جاتا ہے۔ امان کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ امن و امان یہ جو نکلا ہوا ہے کہ جس سے بندے کو امن و سکون سلامتی حاصل ہوتی ہے، اس کو امان کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں لوگوں کو عذاب دے، یعنی کفار کو عذاب دے، کہ جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے اوپر آسمان سے آپ عذاب نازل کروائیں، پتھر ہمارے اوپر برسیں، آپ اس طرح کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ یعنی پچھلی امتیں جو ہوتی تھیں جب وہ اپنے رسول کو جھٹلاتی تھیں، ان کی تکذیب کرتی تھیں، پوری کی پوری امت کو یہ تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، ان پر ایک عمومی عذاب آتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک ایسی امان، ایک ایسی رحمت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی وجہ سے یہ کفار کے اوپر بھی عذاب نازل نہیں ہوا کہ ان تمام کے تمام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، پورے کے پوری جو مخدوم کی ذریت تھی اس کو ختم کر دیا جاتا، ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی برکت ہے اور آپ کے امان ہونے کی وجہ سے ایسا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یعنی جب تک لوگ اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ اس کی شان یہ نہیں کہ لوگ اس سے معافی مانگیں اور پھر وہ اس کو عذاب دے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود جو ہے یہ خود سے ہمارے لیے امان ہے، اور ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ تو خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو امان ہے وہ ہے ہر ایک کے لیے، یعنی کفار کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص اپنی امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ اول تا آخر قیامت کے دن بھی اور جب سے آپ پیدا ہوئے اس وقت سے امان ہی امان ہے کہ آپ کی برکت سے جو اہل ایمان ہیں یہ اجتماعی عذاب سے محفوظ رہیں، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امان کی وجہ سے، آپ کے امن دینے کی وجہ سے یہ لوگ جہنم کے عذاب سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں اپنے درجے کے مطابق جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح نام الامان ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام الآمن ہے۔ الآمن یعنی الف لام پھر اس کے بعد الف مد زبر آ، یہ جو ہوتا ہے مد والا الف یہ، پھر میم پھر اس کے بعد نون، الآمن۔ الآمن کے علماء نے مختلف معنی کیے ہیں، بعض نے کہا کہ جو متقی ہوتا ہے اس کو آمین کہا جاتا ہے، بعض نے کہا کہ جو اعلیٰ نسب والا ہوتا ہے اس کو آمین کہا جاتا ہے، بعض نے کہا کہ آمین وہ ہوتا ہے کہ جو ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، اور بعض نے یہ کہا کہ جو خالص یعنی مخلص ہو، ایسی ہستی کو آمین کہا جاتا ہے، اور بعض نے کہا کہ جس کو امن حاصل ہوا ہو ایسی ہستی کو آمین کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ تمام کی تمام باتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ خالص بھی ہیں، آپ متقی بھی ہیں، آپ اعلیٰ نسب والے بھی ہیں، آپ ستھرے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ امن والے بھی ہیں، اطمینان اور سکون والے بھی ہیں، اور آپ سکون میں نہ ہو تو کون سکون میں ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کو اگر اطمینان نہ ہو اور آپ امن کے اندر نہ ہو تو کون امن کے اندر ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو رسوا نہیں کرے گا، یعنی ان کو خوف کے اندر مبتلا نہیں کرے گا، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن عطا فرمائے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امن کے اندر ہوں گے، سکون کے اندر ہوں گے، اطمینان میں اس اعتبار سے ہوں گے کہ آپ کو اپنی ذات کا کوئی خوف، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی شفاعت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت مسلسل آپ کرواتے رہیں گے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص قیامت میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امن عطا فرمایا ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی شفاعت کے لیے اپنے آپ کو
فارغ رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہیں گے۔ یہ آپ کا نام الآمین، اس کے کچھ معنی تھے اور اس کے حوالے سے کچھ وضاحت تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شفاعت کا تذکرہ کریں گے تو وہاں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن کس طرح اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشہور نام ہے الامین۔ امین نام مشہور ہے اور اس سے پہلے الف لام یہ عربی کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امین کہا جاتا ہے۔ امین کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کبھی شخص کہ جو حفاظت کرنے والا ہو اور جس کے پاس جب امانت رکھوائی جائے تو اس کے اوپر اطمینان ہو کہ یہ امانت کی حفاظت کرے گا، امانت کے اندر کسی طرح خیانت نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یقیناً ایسی امین ہے کہ وہ کفار، وہ مشرکین کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین بھی تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ طرح طرح کی تہمتیں لگاتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کے، آپ کے امین ہونے کے یہ قائل تھے۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جس میں آپ قیصر روم کے دربار میں تھے، ہرقل کے پاس تھے، تو وہاں اس نے ہرقل نے جو روم کا شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کیے تھے، یعنی اسے اطلاع ملی تھی کہ عرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ چونکہ اہل کتاب میں سے تھا اور اسے علم تھا کہ انقریب نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، تو اس کو پتہ چلا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو چکا ہے، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ تو اس نے پھر ابو سفیان اور جو کفار اس وقت، یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو وہ اور کفار کے کچھ اور افراد تھے، ایک پورا تجارتی قافلہ تھا، ان کو اس نے قیصر نے یہ اپنے دربار میں بلایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے کہ ان کا نسب کیسا ہے، کیا ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ عرب کے اندر کیا ہے، یا ان سے پہلے کوئی ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، ان پر ایمان لانے والے کمزور لوگ ہیں یا ان پر ایمان لانے والے یہ امیر لوگ ہیں، کون ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس میں ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ کیا تم لوگ، یعنی چونکہ حضرت ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کفر کی حالت میں تھے، تو اس نے ایک سوال یہ کیا کہ کیا تم لوگ ان کو اس نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کسی طرح کی کوئی تہمت لگاتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یا یہ امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کچھ تھا؟ تو اس پر حضرت ابو سفیان نے اس وقت بھی یہ جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہوں، یہ غلط بیانی کرتے ہوں، نہیں۔ تو اس پر عقل تھا، اس نے کہا جو شخص لوگوں کے اوپر جھوٹ نہ بولے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو وصف تھا، ایک صدق کا، دوسرا امانت کا، یہ اہل عرب کے درمیان مشہور و معروف تھا۔ اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کفار نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کی تہمتیں لگائیں، حتیٰ کہ انہوں نے جھوٹ بولنے کی تہمت تو لگائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ آپ جو یہ وحی کا دعویٰ کرتے ہیں یا آپ یہ قرآن جو لے کر آئے ہیں یہ آپ نے خود بنا لیا ہے، نعوذ باللہ، اس کو یہ جادو کہا کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کے یہ لوگ قائل تھے، صدق کے بھی قائل تھے، سچائی کے بھی قائل تھے، اور پیچھے سے اس بات کی گفتگو کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ابو جہل جیسا شخص بھی اس بات کا اعتراف کرتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ نہیں بولتے، لیکن وہ اپنی عداوت کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آتا تھا۔ لیکن امانت کا جو وصف تھا، اس کی آپ خوبی دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے امین تھے کہ جب ہجرت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے لگے تو مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتیں موجود تھیں، اور وہ امانتیں آپ نے حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تھی کہ صبح تم یہ کفار کو امانتیں لوٹا کر پھر مدینہ شریف آ جانا، ہجرت کر جانا۔ یہاں پر دونوں پہلو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ تقریباً 13 سال کا عرصہ نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے گزر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود جو کفار تھے وہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے اپنی امانتیں رکھوائی ہوئی تھیں کہ وہ جانتے تھے کہ یہ امانت کے اندر خیانت کبھی نہیں کریں گے، ان کے پاس جو چیز رکھوائی گئی ہے اس کی یہ حفاظت کریں گے۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت کس قدر اعلیٰ اور عرفہ تھی
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کفار کے جو آپ کے قتل کے در پہ تھے، جو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دی ہوئی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کے مال میں بھی، کسی کے مال میں خیانت نہیں کی اور ان کے مال میں بھی کبھی خیانت نہیں کی، حتیٰ کہ ایسے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے ان کی امانتوں کو بندوبست کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اب ہجرت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التکویر میں یہ ارشاد فرمایا، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یعنی یہ جو قرآن ہے، یہ جو گفتگو ہے، انہ لقول رسول کریم، کہ یہ رسول کریم کا قول ہے، ایسے رسول کریم کے جو قوت والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اور انہوں نے غلبہ پایا ہوا ہے، ان کو تمکن حاصل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور لوگ ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور یہ امین بھی ہیں۔ یہاں پر ثم امین، یہ جو لفظ استعمال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ کہا گیا امین، تو مفسرین کی ایک جماعت ہے جن کے مطابق یہاں پر یہ جو صفتیں بیان ہوئی ہیں رسول کریم کی، اللہ کے نزدیک عزت والے ہونے کی، قوت والے ہونے کی، یہ تمام کی تمام صفتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ جبریل امین کی صفتیں ہیں، ان کے اوصاف ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا تأمنونی وانا امین من فی السماء یأتینی خیر من فی السماء صباحا ومساء، یعنی تم مجھ پر اعتماد نہیں کرو گے حالانکہ میں اس کے نزدیک امین ہوں جو آسمان والا ہے، میرے پاس آسمانوں اور زمین کی خبر یہ صبح شام آتی ہے، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی امین ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی امانت والا ہوں، تو تم کو میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں تم اس کے اوپر ایمان لانے والے نہیں، اس کو تسلیم کرنے والے نہیں ہو۔ حضرت سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے کہ جن کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی گواہی یہ دو بندوں کے برابر ہے، یعنی اگر یہ کسی کے بارے میں گواہی دیں تو جہاں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ایک کی گواہی یہ کافی ہے، ان کے اکیلے کی گواہی دو بندوں کے برابر ہے، وہ کافی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے سودا کیا جو باہر سے آیا تھا، گھوڑے کا سودا کیا کہ خرید لیا اس سے کہ بھائی اتنے کا یہ گھوڑا میں تم سے لیتا ہوں، ریٹ تے ہو گیا، قیمت تے ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں قیمت لے کر آتا ہوں۔ آپ علیہ السلام قیمت لینے کے لیے گئے تو اتنے میں اس کو دوسرا گاہک مل گیا اور اس نے زیادہ قیمت میں دوسرے کو وہ گھوڑا بیچ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس پہنچے اور اس کو قیمت دی کہ بھائی یہ لو پیسے اور گھوڑا میرے حوالے کرو، تو اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو یہ گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تم سے سودا ہوا ہے اور اتنی قیمت میں یہ گھوڑا تم نے مجھے بیچا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ اب اتفاق کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سودا کر رہے تھے تو اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب لوگ جمع ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے باتیں کر رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی گھوڑا میں نے تم سے خرید لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں، اگر آپ گواہ پیش کر دیں گے تو میں یہ گھوڑا آپ کو دے دوں گا اور آپ سے قیمت لے لوں گا۔ تو اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم سے گھوڑا خریدا ہے۔ اس نے کہا اچھا تم گواہی دیتے ہو تو میں پھر یہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تم نے اس بات کی کیسے گواہی دے دی کہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا ہے؟ تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کمال بات کہی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صبح شام آپ کے پاس آسمانوں کی خبریں آتی ہیں، فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آتا ہے اور ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ سچ اور حق ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ تو جب ہم آسمانوں کی بات میں آپ کو امین قرار دیتے ہیں تو یہ تو زمین کا معاملہ ہے، اس میں ہم آپ کی بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ یقیناً آپ نے اس سے گھوڑا خریدا تھا، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، یہ اپنی بات سے پھر رہا ہے، اس لیے میں نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ غلط بیانی نہیں کر سکتے، آپ امانت دار ہیں، لہذا آپ نے واقعی اس سے گھوڑا خریدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب خزیمہ کی جو گواہی ہے وہ دو بندوں کے برابر ہے، یعنی جب بھی یہ کسی کے لیے گواہی دیں گے
تو جہاں ایسا موقع ہوگا کہ دو بندوں کی گواہی چاہیے ہوگی تو وہاں پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکیلے کی گواہی یہ کافی ہو۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اور بہت سارے نام علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیے ہیں۔ آخر میں ایک اور نام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں، وہ نام ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا الاواہ، الف لام پھر اس کے بعد الف پھر واو جس کے اوپر تشدید ہے، پھر الف پھر اس کے بعد ہا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریا و زاری کرنے والا، گڑ گڑانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں گریا و زاری کرتے تھے، خشوع اور خضوع اختیار کرتے تھے، اس کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الاواہ کہا جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نصیب فرمائے اور آپ کی مبارک سیرت طیبہ پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور امانت میں خیانت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امن و سلامتی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور قیامت دونوں میں ہمیں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس حوالے سے اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم گفتگو کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزید مبارک ناموں میں سے کچھ ناموں کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔